اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کے فضل اور اس کی توفیق سے 14ویں پارے کا آخری پاؤ سنا اور 15واں پارہ مکمل سنا۔ سورۃ نحل جو بچی ہوئی تھی وہ سنی، پھر سورۃ بنی اسرائیل سنی، اس کے بعد سورۃ کہف کا اکثر حصہ سنا۔ جس آیت سے تیسرا پاؤ ختم ہو رہا ہے، چوتھا پاؤ شروع ہو رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن کریم کی جامع آیت ہے۔ خطبے میں جمعے کے دن اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک سردار تھے اقسم بن سیفی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سنا تو اس میں ہوک اٹھی کہ میں جاؤں اور ان سے ملاقات کر کے تحقیق کروں۔ قوم نے کہا آپ نہ جائیں، 2 سمجھدار آدمی بھیج دیں، وہ حالات کی تحقیق کریں۔ وہ 2 آدمی آئے، اللہ کے نبی سے مختصر سوال کیا، من انت وما انت، آپ کون ہیں، یعنی آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ آپ نے صرف اتنا کہا محمد بن عبداللہ۔ ما انت میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اپنی حیثیت بیان کی۔ وہ کہنے لگا جو آپ پر قرآن کریم اترا ہے، وحی الہی، وہ کچھ ہمیں سنائے۔ تو اللہ کے نبی نے یہی آیت شریفہ پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ انہوں نے کہا کرر، پھر ایک دفعہ پڑھے اسے۔ اللہ کے نبی نے پھر پڑھا، انہوں نے کہا پھر پڑھیں، پھر پڑھا، فرمایا اب ہمیں یاد ہو گیا۔ وہ گئے اور اپنی قوم کے سردار کو یہ سنایا۔ اس نے کہا واہ واہ، یہ تو بڑی عجیب کلام ہے، اس نے تو سارے مکارم اخلاق کو سمیٹ لیا اسی آیت نے، اور ساری گندی چیزیں سے روک دیا اسی ایک ہی آیت نے۔ اے میری قوم، یہ نبی بھی سچا ہے اور اس پر اترنے والی وحی بھی سچی ہے، ہمت کرو، دیر نہ کرو، آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر اس اسلام کو قبول کرو، پچھلگ نہ بنو، آگے نکلو۔ عثمان بن مدعون رسول پاک علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، بعد میں بڑے اونچے صحابی بھی بنے ہیں۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے یہی صحابی دفن ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میں شرما شرمی مسلمان تو ہو گیا، لیکن اسلام میرے دل میں اترا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے تھے
اور آپ پر وہی اتری اور یہی آیات اتری. آپ نے انہی کو پڑھا، آپ پڑھتے گئے، میرے دل میں نور اترتا گیا. یہ ایسی جامع آیت اتری ہے کہ سارے دین کو سمیٹ لیا. خالد ابن ولید کے والد ولید ابن مغیرہ کہتے ہیں جب اسی آیت کو سنا کہنے لگے ان فیہ لحلاوہ، بڑا قرآن میں مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ تُلَاوَةً، بڑی رونق ہے. إِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُورِقٌ، ایسا شاندار پودا ہے، نیچے سارے پتے ہی پتے ہیں. وَعَلَاهَا مُثْمِرٌ، اوپر سارے پھل ہی پھل ہے. وَاللَّهِ مَا هُوَ بِكَلَامِ الْبَشَرِ، اللہ کی قسم یہ انسانی کلام نہیں، یہ خدا کا کلام. اللہ تعالی شانہ نے تین چیزیں بیان فرمائی. عدل کرنا، اپنی ذات کے بارے میں اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ اعتدال کے ساتھ چلنا، اللہ کا حق ادا کرنا، بندوں کا حق ادا کرنا، بندوں کو جو حق دینا ہے وہ دینا، جس سے جتنا لینا ہے اتنا لینا، جس کو جتنا دینا ہے اتنا دینا. عدل ہی وہ چیز ہے جس سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے. کائنات کی خوبصورتی عدل سے، دنیا کا امن عدل سے. اس لیے پہلی چیز عدل بیان کی. دوسری ہے احسان، اپنی عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو حسین بناؤ. نماز حسین بن جائے، معاملات حسین ہو، کاروبار حسین ہو، یعنی اللہ کے امر کے مطابق ہو، جس سے اللہ راضی ہو جائے. ساتھ یہ بھی اشارہ ہے جھکتا ہوا تولو. اگر 500 روپے دینے تھے تو 525 دے دو. اگر 5 من تولنا تھا تو 1-2 کلو جھکتا تول کر دے دو. اور خاص کر ذوی القربیٰ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا تو ویسے بھی خیال رکھو. ان میں غریب جو ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، چچے ہیں، ان میں جو غریب ہیں ان کا خاص کر خیال رکھو. تو یہ ذوی القربیٰ کا حکم دی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحش، گندے کام، زنا وغیرہ، اور یعنی بے حیائی، ننگا ہونا، منکر جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے. یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، شریعت نے حرام قرار دیا. باغی ظلم کو کہتے ہیں کہ فرمایا یہ ظلم ایسی چیز ہے اس کا بدلہ آدمی کو دنیا میں اللہ چکا دیتے. غبارہ پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں ظالم سے پناہ مانگتا ہے. تو یہ آیات ہیں اور اس میں جامع باتیں ہیں. جو کرنے کی باتیں ہیں اس کا خلاصہ بیان کر دیا، جو رکنے کی باتیں ہیں ان سے روک دی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد و پیما کو تھوک نہ سمجھو. عہد و پیما کچی تانت نہیں ہے. ارے میاں جس سے وعدہ کیا ہے، قوموں سے وعدہ ہے، برادری سے وعدہ ہے، انسان سے وعدہ ہے، اس وعدے کو پورا نبھاؤ. جو عہد شکری کرتا ہے قیامت کے دن اس کی سرین کے ساتھ ایک جھنڈا لگاؤ. میدان معاشر میں لوگ پہچانیں گے یہ وہ ہے دنیا میں عہد و پیمان توڑتا تھا. عبادتیں کرتے ہو، ان کی حفاظت نہیں کرتے، ضائع کر دیتے ہو. دعائیں مانگتے ہو اللہ سے، پھر عفا نہیں کرتے. مکہ کے اس پگلی عورت کی طرح نہ بنو جو سارا دن سود کاٹتی تھی. سود کاٹتی تھی، وہ اٹیاں بن جاتی تھی. شام کے ٹائم سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. من بعد قوت انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. فرمایا سارے اعمال کرو
پھر گناہ کر لو، گناہ کے ساتھ سارا کھاتا ہی صاف۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب نامہ اعمال پیش ہوں گے، آدمی کہے گا یا اللہ وہ میرے تو بہت سے نیک عمل نہیں لکھے ہوئے، جواب ملے گا کہ تو نے جو غیبتیں کی ہے وہ تیرے نیک عمل لے گی۔ یہ فرمایا عہد و پیما ہے، تحریر کرو، دستخط کرو، پھر اس کو نبھاؤ، اس کو پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرو۔ انسان دین پر چلتا ہے، بعد اوقات سخت حالات بھی آ جاتے ہیں، جیسے حضرت یاسر پر ہے، کافروں نے شہید کر ڈالا۔ حضرت سمیہ ان کی بیوی پر آئے، ظالموں نے ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ سے، یوں چر گئی، ختم ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں جائے، باب عمرہ سے آگے نکل کر جائے، وہاں ایک قبرستان پڑا ہے، مدرسہ سولتیہ جہاں ہوتا تھا، وہاں لکھا ہے مقبرہ ابو شبیکہ، اسی میں حضرت سمیہ کی قبر۔ ان کے بیٹے عمار سے غلطی ہو گئی، کافروں نے انگاروں پر لٹا دیا کہ کلمہ کفر کہو۔ ان سے کلمہ کفر کہہ دیا، یہ روتے ہوئے نبی پاک کے پاس۔ آپ نے فرمایا دل کا حال سناؤ، دل کا، کہ دل تو ایمان میں پکا ہے۔ فرمایا پھر گھبرانے کی بات، اگر کافر گلا گھونٹے اور آدمی کوئی بات کہہ دے لیکن ایمان دل میں پکا ہے تو یہ اکراہ ملجی ہے، کوئی ہار نہیں۔ اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس پر تسلی۔ آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھی۔ امت کے ایک معنی یہ ہیں لاکھوں کروڑوں انسان مل کر ایک جتھا اور تیار ہوتا ہے، ان میں جتنے نیک ہیں ان کے مجموعے کی طرح ایک ابراہیم ہے۔ امت کے ایک معنی یہ ہے، اور امت کے دوسرے معنی ہیں معلم الناس الخیر۔ ابراہیم لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے ہیں، قانتا للہ، اللہ کے حکم کے بڑی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ آگے حق تعالی شانہ نے ہمیں فرمایا کسی کو نصیحت کرنی ہے تو اس میں ذرا خیال رکھنا، اپنا دوست ہے، اپنا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، غیر ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایسی بات کرو جو دل کو چیر کر اندر چلی جائے، چبھتی بات نہ کہنا۔ کسی کو دعوت دینی ہے، نیکی کی بات کرنی ہے، واعظ کی بات کرنی ہے، ایسے کرو کہ وہ دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ موقع محل دیکھ کر کرو بات۔ وہ بیچارہ پیاسا کھڑا ہے، آپ نے لمبی دعوت شروع کر دی، وہ دھوپ کے اندر ہے، آپ نے وہیں اسے کھڑا کر لیا، وہ غصے میں ہے، آپ دعوت دینے لگ گئے۔ فرمایا موقع محل بھی دیکھو۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی جو ہے یوں فرماتے تھے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، یوں نہیں کہتے ہیں فلاں نے تیرا عیب ہے، ویسے جملہ بولتے کہ سمجھنے والا سمجھ جائے اور کسی خاص آدمی پر چوٹ نہ پڑے۔ فرمایا اس کا بھی خیال کرو، موقع شناسی، مردم شناسی کا خیال رکھو، اس کو دیکھ کر دین کی بات حکمت کے ساتھ رکھو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بحث مباحثہ کرنے لگ جاتا ہے، جادلہم باللتی احسن، فرمایا لڑنا نہ، بحث مباحثے میں بھی حد سے باہر نہ جانا، گالیاں نہ دینا، نہیں مانتا تو نہ مانے، اور حدود پھلانگ کر باہر نہ جانا، گالی گلوچ پر نہ اتر آنا۔ وہ گندی باتیں کرتا ہے، آپ گندی باتیں نہ کرنا۔ آپ کے مسیطر نہیں ہے، دروغہ لگے ہوئے زبردستی اس کے اندر اتارنی ہے بات۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں، بعد ملحد حدیث کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے لڑیں؟ فرمایا نہیں،
لڑائی کرو گے دل کا نور چلا جائے، بحث مباحثہ زیادہ کرو گے، بحث مباحثے میں ایک حدود کے اندر رہو، حدود سے باہر نہ نکلو۔ اس لیے موقع با موقع دیکھیں، اپنے بیٹے کو اس انداز سے نہ سمجھائے بیٹا مخالف ہو جائے، موقع دیکھے اگر بیٹا یہ کام یوں کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ بیوی سے بھی اس انداز سے کہے کہ الجھے نہ، وہاں برتن ٹکرا نہ پڑے، نرمی سے بات کو سمجھائیں۔ اس لیے موقع با موقع دیکھیں، نوکر کو سمجھانا ہے کتنا غصہ کرنا ہے کتنا نہیں، اس لیے فرمایا موقع دیکھو محل دیکھو، مردم شناسی موقع شناسی دیکھو، اس لیے کیف و متفق بات نہ کر دو۔ آگے 15واں سپارہ ہم نے سنا، اس کے شروع میں معراج کا قصہ۔ اللہ تعالی شانہ نے پاک نبی کو بیت اللہ سے مسجد حرام سے اٹھایا۔ مکہ شریف جو بیت اللہ ہے، ارد گرد کی ساری جگہ کو مسجد حرام کہہ دیتے ہیں، عزت والی مسجد۔ یہاں سے فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام اور براق پر لے گیا، تیز رفتار تھا، حد نگاہ پر اس کا قدم پڑتا، آپ کا دل مبارک زمزم سے دھو دیا گیا۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے، مقدس بھی پڑھتے ہیں بیت المقدس، وہاں آپ نے تحیت المسجد پڑھی، وہاں پر سواری باندھی گئی براق، وہاں پر پھر اس کے بعد رف اور لفٹ لائی گئی، اس لفٹ پر آپ چڑھے، بجلی کی رفتار آسمانوں پر گئے، وہاں پر 6 انبیاء سے ملاقات، پھر سدرۃ المنتہا پر گئے، وہ اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے، وہاں عجیب قسم کی حالت، پھر آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور راج قول کے مطابق اللہ کا دیدار بھی کیا، دوسرے جہان میں اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ نے انعام میں سورۃ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک دی۔ رب العالمین نے وعدہ کیا آپ کی امت میں جو بڑا شرک نہیں کرے گا، شرک جلی میں معاف کر دوں۔ تیسرا یہ وعدہ کیا 50 نمازیں، پھر بار بار جانے کی وجہ سے 9 دفعہ واپس گئے، 5 نمازیں رہ گئی، فرمایا یہ پڑھنے میں 5 ہیں، اجر 50 کا ملے، اجر 50 کا۔ تو یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ دونوں قبلے ہیں، بیت اللہ بھی ہے اور بیت المقدس، دونوں کے انوارات آپ کو دیے گئے۔ آپ نبی قبلتین ہیں، دونوں قبلوں کے نبی ہیں، پہلے نبی یا اس قبلہ کے ہوتے یا اس کے، آپ نبی قبلتین ہیں، اور آپ کو واپسی پر سارے انبیاء علیہ السلام کی ارواح اکٹھی کی گئی، آپ نے سب کو نماز پڑھائی، فجر کی، سارے نبیوں کے ساتھ زیارت کرائی گئی، اور انبیاء کے انوارات کا حصہ بھی آپ کو دیا گیا۔ آگے اللہ تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کے لیے کہا کہ بنی اسرائیل سے اس کے نبیوں نے کہا کہ اگر جب تم فساد مچاؤ گے پھر اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آئے گی، 2 دفعہ تم مچاؤ گے فساد۔ بنی اسرائیل نے نبیوں کو شہید کیا، شراب پینے لگے، بدکاریوں میں چلے، اللہ کی کتاب تورات کو پسے پش ڈال دیا۔ اللہ نے ایک جو ہے ظالم کو اٹھایا عراق سے، بخت نصر، اور یہ آگ کا پجاری تھا، اور آیا بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور کہا میں اس وقت تک مارتا رہوں گا جب تک میرے گھوڑے کے پاؤں رنگین نہ ہو جائیں لہو میں۔ وہاں پہاڑ ہے صہیونی کہتے ہیں وہاں کے رہنے والوں، اس پہاڑ سے لہو نیچے بہا، تورات کو اس نے جلا ڈالا، گھوڑے مسجد کے اندر دوڑ رہے تھے، عورتوں کے پازیب اور بالیاں کھینچ لی گئی، سونا تھا۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بیت المقدس کس نے بنایا؟ فرمایا پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ بیت اللہ بنایا، پھر بیت المقدس بنایا، 40 سال کا فاصلہ۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام نے اسے بہترین سونے چاندی کا بنایا۔
کہ وہ سونا چاندی کہاں گیا؟ فرمایا سارا بخت نصر اتار گیا، 1,70,000 گاڑیاں سونے کی بھر کے لے گئے، 80,000 قتل ہوئے بچے اور 80,000 قید کی۔ فرمایا ہم نے تم عذاب بھیجا، باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ تمہارے گھروں میں تم نبیوں کی اولاد تھے، قتل ہو رہے تھے، لہو بہہ رہا تھا، اس لیے کہ تم نے مجھے ناراض کیا، میں نے ظالم تمہارے اوپر مسلط۔ پھر ایک مدت کے بعد رب العالمین نے کرم کیا، 100 سال کے بعد بنی اسرائیل توبہ پر آئے، مختلف انبیاء آئے، ان کی دعوت پر اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کی، پھر نیکی پر آئے، پھر فرمایا دوسرا عذاب آیا، باسنا، دوسرا ہم نے بھیجا، فلا جا وعد الآخرہ لیسوء وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوا اول مرہ ولیتبروا ما علوا تتبیرا۔ پھر رومی بادشاہ آیا، اس نے تمہارے منہ کا جو تھے مار مار کے سجا دی، لہو نکلا، اور پھر تمہیں تہس نہس۔ یہ اللہ سنا رہے ہیں امت محمدیہ کو، وہ تو چلے گئے، ہمیں سنایا دیکھو یہ بیت المقدس تمہارے قبضے میں آئے گا، فاتح بنو گے، یہ دونوں قبلے تمہارے ہوں گے، جب تک نیک رہو گے اللہ کی مدد رہے گی۔ وہ نیکی چھوٹی، ہم 12 کروڑ عرب ہیں اور 1 کروڑ ہیں، وہ 1 کروڑ بھی نہیں بنتی، وہ اسرائیلی، وہ جو ہیں کتنی جنگیں 2 لڑ چکے ہیں اور اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور سارے عربوں کے لیے سوہان روح بنے ہوئے۔ کہ کیسے بیت المقدس فتح کریں، اس کا راستہ وہی ہے جیسے ہمارے بڑے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ نیکی کے اندر رنگے ہوئے تھے، اللہ کی طاقت پیچھے تھی، رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ۔ آگے حق تعالی شانوں نے بتایا ایک ضابطہ، من کانا یرید العاجلہ، جو کہتے ہیں مجھے دنیا ملے، عجلنا فیہا ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے دنیا دے دیں گے۔ دنیا محنت پر بھی نہیں، مزدور تو محنت زیادہ کرتا ہے لیکن اسے ملتی کم، جتنا چاہیں گے ہم دے دیں گے، لیکن آخرت کا طالب نہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرہ، جو کہتا ہے آخرت میری بنے، پھر سایہا سایہا سالہا سایہا، پھر آخرت کی کوشش کی جیسے مناسب، جیسے نبی نے بتائی اس کی کوشش، وہ مومن شرطیہ ایمان بھی ہو۔ فرمایا کان سایو مشکورا، اس کی محنت پھل آور ہوگی۔ یا اللہ دین پر چلیں گے تو پھر کھانے پینے کا کیا بنے گا؟ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم کتے اور سور اور خنزیروں کو دے رہے ہیں، تمہیں نہیں دیں گے، ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں۔ یاد رکھنا دنیا کے اونچ نیچ سے اثر نہ لینا، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دنیا میں بعض اوقات گناہگار کو بھی زیادہ دے دیتے ہیں، نیک کو کم دیتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، ڈگریاں اور درجات تو آخرت کے ہیں، جو لے گیا یہ حقیقی کامیاب بن۔ آگے حق تعالی شانہ نے وہ تمام مضامین بیان کیے جو اللہ نے تورات میں بیان کیے، ان میں فرمایا شرک نہ کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ان میں کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے نرمی سے بولنا، اپنا پر اپنا بازو جھکا دینا، ماں باپ کو ترچھی آنکھوں نہ دکھانا، ماں باپ کے سامنے نرمی سے پیش آنا، اف بھی نہ کہنا، ایسا کلمہ جس سے ماں باپ کو ایذا پہنچے۔ بڑا لمبا ماں باپ کا یہاں ذکر کیا اللہ نے، یہ بڑا اہم مضمون ہے، اس کا خیال کرنا۔ یہ ناخن ہے، ناخن میں جو میل ہے عربی میں اسے اف کہتے ہیں، اور اس سے کراہت آتی ہے معمولی سی، جب یہ بڑا ہو جائے تو اسی طرح ماں باپ کے سامنے اتنی کراہت بھی نہ کرنا
मोहब्बत से अम्मा को देखोगे, मोहब्बत से अब्बा को देखेगे, मकबूल हज का सवाब। चाहे 100 मर्तबा दिन को देखो, 100 मर्तबा। हजूर पाक के जमाने में एक लड़का आया और आकर शिकायत की अपने बाप की कि या रसूल अल्लाह, मैं जितना कमाता हूँ मेरा बाप ले जाता। आपने फरमाया जाओ अपने बाप को बुला कर लो। जिब्रील आ गए, फरमाया इससे सारी बात पूछने के बाद इसे पूछना चुपके चुपके क्या शेर पढ़े। बाप आ गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये कहता है मेरा माल मेरा बाप ले गया। फरमाया किसको देता हूँ? इसकी फूफी पर खर्च करता हूँ, इसकी खाला पर खर्च करता हूँ, अपने ऊपर खर्च करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो घर से चला है वो जी में जो बातें कहता आया वो क्या है? अशार थे उनका खुलासा। फरमाया एक वक्त था बेटा, सारी रात मैं तेरे लिए जागता था और मैं जागता था। कितनी मर्तबा तुझसे ना उम्मीद हुआ बीमारी में, फिर मेरी उम्मीदें बढ़ी और मैं हर वक्त तेरे लिए खैर मांगता था। और जब फिर तू चलने लगा मैं तुझे कंधों पर उठाता और मैं अपनी सवारी बनकर रहा। अब कुछ हालात ऐसे आ गए तो मैं तेरा माल लेता हूँ, अब कहता ये मेरा माल मेरा बाप ले रहा है। बड़े दर्दनाक अशार उसने सुनाए। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, गुस्से में आपने उसका कपड़ा पकड़ा और मैं अंता व माल कल अबी, तेरा माल तू सब तेरे बाप की मिल्कियत, तेरे बाप की मिल्कियत है, तेरा बाप जैसे तसर्रुफ करे कर सकता। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन माँ बाप की कदर अता फरमा। आगे तब्जीर और इसराफ के लिए कहा गया। तब्जीर ये है हराम जगह पैसे लगाना, गुनाह में रंडीबाजी में, और इसराफ ये है लगाया तो हलाल जगह है, लगाना चाहिए 10,000 लगा दिया लाख। फरमाया जो तब्जीर करता है शैतान का भाई, इससे बचने की कोशिश कर। आहदो पैमा पूरा करना, नाप तोल बड़ी ऊंची चीजें हैं, मामला ठीक ठीक रखना, इसका बड़ा ख्याल रखना, यतीम के सर पर हाथ रखना और उसका हक कभी न खाना, इसका ख्याल करना। और तुम्हारे लिए आखिरत में तुम्हारे लिए सारी चीजों का हाल, तुम्हारे कान का दिल का हाल पूछा जाएगा। और अकड़ कर न चला कर, अकड़ कर न चला कर। अल्लाह को ये चाल पसंद नहीं तो खुदा की जमीन को फाड़ नहीं देगा, तेरा कद कोई पहाड़ों से बाहर नहीं निकल जाएगा। अपनी इब्तदा और इंतहा को देख, बस कर रुक कर चल। ये सारे अल्लाह ने मकारे में अखलाक की नसीहत है। आगे अल्लाह ताला ने नमाजों का एहतमाम के लिए कहा और साथ तहज्जुद के लिए व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। तहज्जुद पहले नबी पाक पर फर्ज थी, सहाबाए कराम पर भी फर्ज थी, 1 साल के बाद फर्जियत खत्म होगी। फरमाया तहज्जुद पढ़ो, इसमें अल्लाह पाक के नबी को मकाम महमूद में अल्लाह पहुंचाए। मकाम महमूद मकाम शफात है, जन्नत का सबसे आला दर्जा वो आपको दिया जाएगा और आप अलैहिस्सलाम शफात करेंगे, सिद्दीकीन शफात करेंगे, हुफाज शफात करेंगे, नेक आलिम शफात करेंगे। अब ये जो आया कि नबी पाक की शफात से उम्मत निकलेगी, फिर शहीद की शफात, आलिम की शफात, हाजी की शफात, ये किससे करेंगे? ये अल्लाह के नबी से सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी सजदे में गिरकर अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह हर कलमा गो को वहां से निकाल। फरमाया अगर तुम्हारे शागिर्द सितारों की तादाद के बकदर हैं, अल्लाह तुम्हारी सिफारिश कबूल करेंगे। मेरी उम्मत में एक आदमी आएगा और कबीला रबिया और कबीला मुदर के जितने आदमियों की तादाद है क़यामत तक, इतनी अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल करेंगे, मकाम महमूद पर पहुंचाएंगे और आला दर्जा अल्लाह पाक अता करेंगे। आगे रब्बुल आलमीन ने हक ताला शानहू ने इस सूरत के आखिर में फरमाया, कुरान करीम आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ऊंचा पढ़ें ना नीचा, तहज्जुद में पढ़ रहे हैं, मस्जिद में तिलावत कर रहे हैं, दरमियानी आवाज से ताकि कान सुने, तुम्हारा दिल उससे असर। और इसके साथ फरमाया कि
اللہ کی تعریف کرو. یہ آخری آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی, اور فرمائے اسے کثرت سے پڑھا کرو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. فرمایا یہ پڑھو, دو نعمتیں دیں گے, اللہ صحت دیں گے, اللہ فقر و فاقہ ختم کر. کون سی سورت ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت. یہ نسخہ نبی پاک کا بتایا ہوا ہے. اس نسخے کو آخری آیت کو بار بار پڑھو. 8-10 دفعہ پڑھیں گے, 30 دفعہ پڑھیں گے, زبانی یاد ہو جائے گا. اسے پڑھو, اللہ صحت بھی دیں گے, اللہ فقر و فاقہ بھی ختم کرے گا. چھوڑنا نہیں, دروازہ یہی ہے, اسے چھوڑنا نہیں. اللہ کے نبی نے اس آیت کی بڑی ترغیب دی ہے, اور یہ بھی فرمایا بچہ بولنے لگے تو پہلے یہی آیت سکھاؤ. اب اگر بول رہا ہے تو اسے بنی اسرائیل کی آخری آیت یاد کرا دے. آگے سورۃ کہف. کہف کے معنی غار کے, رقیم کے معنی تختی کے ہیں. ایک میلہ لگتا تھا دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں. لوگ وہاں جاتے اپنے بتوں کو نہلاتے تھے, اور وہاں عجیب و غریب دیگیں پکتی تھی, اور میلے کے اندر چیزیں پکاتے تھے. سارے ان بتوں کو سجدہ کرتے. شرک کا دورہ تھا. ایک نوجوان نے دیکھا یہ عقل میں آتی ہے بات, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, نہلاتے ہیں, پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وہ نکل کر آ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا. اسی طرح ایک دوسرا آدمی وہ سوچ کر چپ کر کے وہ بھی درخت کے نیچے آ گیا. تیسرا نوجوان حالت کو دیکھ کر آ گیا. اس طرح چند نوجوان اکٹھے ہو گئے, آپس میں جانتے نہیں. سنو, حدیث میں آتا ہے جن کی روحیں دنیا وہاں اکٹھی رہتی ہیں, دنیا میں اللہ جسم بھی اکٹھے کر دے. بس ایک نے چپ کر کے بولا بھائی کیوں آئے ہو یہاں؟ کہا یار یہ کوئی عبادت ہے, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, پھر وہ کھانے لگتے ہیں, پھر سور اور کتے کھاتے ہیں, اور پھر برکت کے لیے لے جاتے ہیں. یہ کوئی عقل ہے ان کی؟ شرک کرتے. دوسرے نے بھی یہی کہا, تیسرے نے بھی یہی کہا. ان کی بات اڑی, انہوں نے کہا اللہ کی توحید پر جمے. یہ ان کی چغل خوروں نے بات بادشاہ تک پہنچا دی. بادشاہ بڑا مشرک تھا دقیانوس, اس نے انہیں بلایا. یہ بڑے مالداروں کے بیٹے تھے. انہیں کہا سزا فی الحال یہ ہے, تمہارے کپڑے بدل دیتے ہیں. ان سے کہا تم کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور اسی رب کو ہم ماننے والے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں مہلت دیتے ہیں چند دن, ٹھیک ہو جاؤ ورنہ اللہ کی پکڑ آ جائے, اور میں تمہیں, اللہ کی نہیں میری پکڑ آئے گی, اور میں تمہیں سخت سزا دوں گا. یہ وہاں سے ہٹے. انہوں نے کہا بھئی اپنا دین بچاؤ. یہ کٹھے چلے, اور کہاں چلے؟ راستے میں کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا. انہوں نے کتے کو ہٹایا. کتے نے کہا میں نیکوں کی صحبت نہیں چھوڑتا. اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا جو نیکوں سے محبت کرتا ہے. ابو الفضل جوہری نے 4 صدی میں 470 میں قاہرہ میں بیان کیا, ارے جو نیکوں سے پیار کرتا ہے اسے بھی اس کا حصہ ملتا ہے. کتا نیکوں سے پیار کرنے لگا, اللہ نے اپنی پاک کتاب میں اس کتے کا بھی ذکر کیا. یہ آئے اندر چلے گئے غار میں, غار کے اندر چلے گئے. اللہ کا نظام دیکھو, کتا اوپر بیٹھ گیا, اندر گئے, اللہ نے نیند طاری کر دی. روح نہیں نکالا, نیند طاری کی. فرمایا دھوپ ادھر آ رہی ہے, ادھر ہوا آ رہی ہے, اے مخاطب تو وہاں دیکھتا تو تو وہاں ان کے روب سے بھاگ جاتا. یہ تو جاگ رہے ہیں. نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال. فرمایا میرے فرشتے کبھی ادھر ان کو پلٹا دیتے, کبھی ادھر پلٹا دیتے. ضربنا علی آذانہم, ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی, ان کے کانوں پر سلایا. اللہ نے انہیں سلایا. یہ سوتے رہے. جب اٹھے تو پوچھنے لگے کتنا سوئے؟ بعضوں نے کہا یار کل آج صبح نہیں سوئے تھے, ابھی شام ہوئی ہے. بعضوں نے کہا نہیں کل سوئے تھے. آدھا دن ہو گیا یا آدھے دن سے زیادہ. حالانکہ سوئے کتنے ہیں؟ 309 سال.
بغیر کھلائے بغیر پلائے اللہ نے وہاں زندہ رکھا رب العالمین نے۔ اب بھوک لگی، کہنے لگے یہ سکہ لے جائے کوئی آدمی اور پاکیزہ کھانا لے آنا، بت پرست ہیں، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور ولا ولیتلطف نرمی سے، ولیتلطف قرآن کا درمیان ہے، 15 سپارہ ختم ہو گئے نا، نرمی سے بات کرنا، پاکیزہ خوراک لے آنا، گندی خوراک نہ لینا، اور خیال کرنا کسی کو پتہ نہ لگے۔ حالانکہ 309 سال گزر، وہاں گئے دکان پر، انہوں نے کہا یہ سکہ کہاں کا ہے؟ ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، 10 آدمی 20 آدمی 50 کٹھے ہو گئے، بھائی تمہیں کوئی خزانہ ملا کہ نہیں؟ نہیں خزانہ نہیں ملا۔ وہی بادشاہ کا محل قریب ہے، بادشاہ تک اطلاع پہنچی، پہلا بادشاہ جو تھا وہ دقیانوس مشرک تھا، یہ بیدوسیس بادشاہ تھا، یہ موحد تھا، اور پہلے جو آثار قدیمہ وہ تختہ رکھی تھی اس کے پاس بادشاہ کے پاس لے گئے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تملیخا۔ اور کے نام کیا ہے؟ ان کے نام بتائے۔ انہوں نے کہا یہ تو تختہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ سکہ 300 سال پہلے کا ہے۔ بادشاہ کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، بادشاہ راکھ پر جا بیٹھا اور کہا میرے اللہ کو ذریعہ بنا جس سے پتہ لگے۔ انہوں بادشاہ نے کہا سمجھے ہو یہ اتنے عرصہ صدیاں جو ہیں سوتے رہے ہیں، اللہ نے اسے اٹھا دیا، کیا مرنے کے بعد قبر میں اللہ ہمیں نہیں اٹھائے گا؟ اب بادشاہ اپنے ساتھ جتھا لیا کہ ہم آؤ چلیں دیکھیں، غار میں ان کے ساتھ تملیخا کے ساتھ چلے۔ اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں اندر ساتھیوں سے کہہ دوں گھبرا نہ جائیں۔ اندر گئے، ارے بھائی کہاں؟ ہم تو یہاں 309 سال سوئے ہیں۔ کہاں کہ بادشاہ آ رہا ہے سلامی کے لیے۔ بادشاہ آیا، سلامی ہوئی، وہ ملے اور بادشاہ سے کہا آپ چلے جائیں، ہمیں یہاں رہنے دیں، اور وہ چلا گیا۔ باہر کیا جو کھانا کھایا ہوگا کھلایا گیا، جو اکرام کرنا ہوگا اکرام کیا، وہ چلے گئے۔ اور بعد میں وہ جگہ فوت ہو گئے تو بادشاہ نے کہا یہاں کیا بنائے؟ کسی نے کہا کوئی یادگار بناؤ، کسی نے کہا خواہ مخواہ کی یادگار کیا فائدہ ہے؟ بادشاہ نے کہا مسجد بناؤ، مسجد، تاکہ لوگ آ کر عبادت بھی کریں اور اصحاب کہف کو بھی یاد کریں۔ اے اللہ کے نبی، کوئی کہتا ہے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کوئی کہتا ہے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، کوئی کہتا ہے 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ان باتوں کو چھوڑیں، ان باتوں کو چھوڑیں، تمہیں ہمیں نے بتا دیا۔ اے پیارے نبی، ہم نے قصہ کھول کر آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں ذرا بھی آپ شک نہ کریں۔ بس ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ بیان کیا۔ 2 دوست، ایک کو اللہ نے باغ دیا اور باغ کے باہر دیوار کی جگہ کھجورے تھی اور اندر نہریں چل رہی تھی اور اندر کھیتی تھی اور شاندار اکڑ اکڑ کے چل رہا۔ اس کا غریب ساتھی کہنے لگا اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا، پھر بھی تو شرک کرتا ہے۔ کہنے لگا یہ میرے پاس باغ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا، پہلے تو میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل نہیں، اگر ہو بھی گئے وہاں یہاں اللہ نے جیسے مجھے دیا وہاں بھی دے گا۔ اس نے کہا زیادہ اکڑ کی بات نہ کرو، ارے تو جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کرتا؟ جب مالک نعمت دے دے پھر پڑھنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس رب کے ہاں کیا مشکل ہے، میرا اللہ مجھے دے دے اور تیرے باغ کو فنا کرے۔ ایسے بگولے آئے، اللہ نے ایک پودا بھی باقی نہیں رکھا۔ فرمایا ہنالک البیت للہ الحق، فرمایا اختیار رب کا چلتا ہے، اللہ بندے کو مہلت دیتے ہیں۔ اے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو۔ باقیات الصالحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا نیک اولادیں یہ انسان کے کام آنے والے ہیں، یہ باقی دنیا کی ساری چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں۔ آگے پھر جو ہے واقعہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، انشاءاللہ پھر اسے بیان کریں۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، مہربانی کر، ہماری طبیعتیں بدل دے، ہمارے اندر نور کی بارش فرما، شاندار دلوں میں نورانیت قائم فرما،
موت تک گناہ کے قریب نہ جانے دینا۔ اے اللہ اپنے پیارے بندوں میں شامل کر، کمینوں کی فرشتے، ناپاکوں کی فرشتے ہمارا نام کاٹ دے، صالحین کی فرشت میں داخل کر، مشرق مغرب میں جتنے قراء قرآن سنا رہے ہیں ان کی زندگی میں بہاریں لا، قرآن کو ہرد جان بنانے والا بنا، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار ہے، ہمارے جوانوں میں بھی ہمت دے، ہمارے بوڑھوں میں بھی ہمت دے، ہماری مستورات میں بھی ہمت دے، ساری امت کو ایک کر، امت کو نیک بنا، یا اللہ ہمیں دعوت کے لیے قبول کر، خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا، ہر حرام سے بچا، نیکی پر چلا، ہماری ضروریات کی چیزیں ان سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔